إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اے نبی، آپ یقینی چیز موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کا اہتمام کرتے رہیں۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام ایک انسان کو موت تک کرنا ہے، چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا اللہ تعالیٰ کا مقرب نبی اور رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کسی کے لیے آزادی کا راستہ نہیں۔ یہ نہیں کہ کسی عمر میں پہنچ جانے کے بعد یا کسی خاص مقام کو پا لینے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آزاد ہوتا ہے، عبادت اس سے ساقط ہوتی ہے۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مکلف ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا محتاج ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے پورا کرنا پڑے گا، بلکہ عبادت انسان کے لیے ایسی ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی، اس لیے کہ اس کی روح کو، اس کے قلب کو، اس کے دل کو عبادت کے بغیر سکون نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ بلا شبہ عبادت میں نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، لیکن اس مجاہدے کے پار وہ لذت ہے جو نفس کی ماننے میں نہیں ہے۔ لذتیں دو قسم کی ہیں، ایک وقتی لذت جس کے بعد ندامت ہو، افسوس ہو، جیسے ایک آدمی جانتا ہے شراب یا جوا یا اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں، اس کا ایک اپنا اس کی لذت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ لذت ختم ہو گئی، اس کے بعد افسوس اور ندامت ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل مجاہدہ دیکھیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی عبادت۔ اب یہاں یہ عبادت نفس کے خلاف ہے، نیند چھوڑ کے نماز پڑھنا، کھانا چھوڑ کے روزہ رکھنا۔ اس عبادت میں، اللہ کی طاعت میں وقتی مجاہدہ ہے، لیکن اس مجاہدے کے پار وہ لذت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ لہذا آدمی کو دو چیزوں میں انتخاب کرنا ہے، وقتی لذت دائمی ندامت، یا پھر وقتی مشقت اور دائمی لذت۔ عقل مند آدمی وقتی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے تاکہ اس کے خاتمے پر اس کو سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ جو آدمی اس اصول کو سمجھ لے، اس قاعدے کو سمجھ لے، وہ آدمی دنیا کا سب سے سمجھدار آدمی ہے، کیونکہ ہدایت شروع ہوتی ہے مجاہدے سے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا،
جو ہمارے باب میں، ہمارے معاملے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اپنی ذات کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستوں میں ان کی رہنمائی کریں گے، وہ اللہ کی راہیں ہیں، ایمان، تقوی، اللہ کا تعلق، اللہ کے راستوں میں اللہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی جب اللہ کی خاطر، اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں، ایک آدمی جب اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتا ہے تو اس کے ایک کام پر اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ مجاہدہ کس کے لیے کیا؟ یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں گے اس لیے نماز پڑھے، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور میں نہ رکھوں تو لوگ برا کہیں گے، نام رکھیں گے، لوگوں کے لیے نہیں، وہ مجاہدہ کر رہا ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو مشقت، مجاہدہ اللہ کے لیے ہو، دو چیزیں اللہ دیتا ہے، ایک بھلائی، دو انعام۔ نمبر ایک ہدایت، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اللہ کی خاطر مجاہدے میں کیا ملتی ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی راہوں کی ہدایت ان کو دیں گے۔ نمبر دو معیت، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ساتھ ہے محسنین کے۔ محسن اخلاص اور شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے عمل میں دو چیزیں ہوں، وہ عمل شریعت کے مطابق بھلائی ہو، دو وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ تو جو آدمی اخلاص اور اتباع کے ساتھ عمل کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، دو چیزیں ملتی ہیں۔ آج وہ جس مرحلے میں ہدایت کے ہیں، اللہ ایک قدم اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی ہدایت بڑھتی ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین ایمان کا نور بڑھا دیتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اللہ کی فرما برداری سے، گھٹتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ تو جس قدر اس کا مجاہدہ ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا، اس کی ہدایت بڑھے گی۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہدایت بڑھے گی، بلکہ اللہ کی معیت دنیا میں اس کو نصیب ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے جملہ کیا استعمال کیا؟ فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل ساتھ میں ہیں، کیا کہا؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ دیکھیے جملے پہ غور کیجیے، قرآن کریم اعلیٰ ترین علم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہہ رہی، پکڑے گئے، فرعون پیچھے سے آ رہا ہے۔ اللہ کی معیت کی اہمیت آپ دیکھیے، کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، کہا نہیں، کلا نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو سیہدین، مجھ کو راہ بتائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غار میں، ہجرت کا سفر ہے، مشرکین بالکل غار کے دہانے پر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اگر وہ جھک گئے ہم کو دیکھ لیں گے۔ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہو جائے تو انسان کے دنیا میں مسائل زندگی میں ہیں، بیماری، پریشانی اور بہت سارے مسائل ہیں، لا تحزن غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کب ہے یہ؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے
محسنین کے، بھلائی کرنے والوں کے۔ ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت آئے، اللہ کی بندگی آئے، اللہ کی فرما برداری آئے، تو یہ مجاہدہ جب اللہ کے لیے کیا جائے گا ہدایت میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ جب اللہ کی معیت نصیب ہوگی وہ سارے منافع اور ثمرات اس کے ہماری زندگی میں آئیں گے۔ لیکن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، موت تک عبادت پر جمع رہے۔ لیکن کیا عبادت محض بعض مراسم کا ادا کر لینا ہے؟ کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھا، رکوع، سجدہ، التحیات، روزہ بھوکا رہا، حج کے لیے گیا، ہاں پاسپورٹ بنایا، یہ بنایا، ویزا لیا اور سب کچھ کیا، بھاگا بھاگا یہاں گیا، بھاگا بھاگا وہاں گیا، سب ہوا، دعا وغیرہ پڑا برابر جدھر کی ادھر۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں اس کے دل میں ایمان اور تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی جستجو اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے آگے جوابدہی کا احساس، دل میں غم اور فکر آخرت کی اور آنکھوں سے آنسو اور دل میں رقت اور رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے اس کی زندگی میں۔ کیا کر رہا تو؟ کیسی عبادت کر رہا ہے تو؟ تیری زندگی میں ایک معمولی پودے کو پانی ڈالو اس میں اثرات دکھائی دیتے ہیں، تیری زندگی میں عبادت کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ نہ اندر نہ باہر۔ کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھ کو عمارت دے، گاڑی دے، موٹر دے، مجھ کو یہ دے، وہ دے، وہ دے، پوری تفصیل اس نے بیان کی، لیکن دعا کے اندر بندگی کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوئی، تو کسی عام انسان سے مانگنا، دکان پہ جا کے مانگنا اور اپنے رب سے مانگنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور سارا نظام چلانے والا الرزاق ہے، اس اللہ سے مانگنے کی لذت اس کو نصیب نہیں ہوئی، چاہے چیز مل گئی لیکن کچھ کھویا اس نے۔ کہ تیرے پاس وہ کیفیات کیوں نہیں؟ ایک مشرک بھی اللہ سے اگر مانگے اللہ دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ کبھی جا کے بتوں سے مانگتا ہے، کبھی جا کے درگاہوں پہ قبروں سے مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اللہ دیتا ہے اولاد۔ اللہ تو غیر اللہ سے مانگنے پر بھی دیتا ہے۔ چیز کا مل جانا اصل نہیں ہے، اللہ کا ملنا اصل ہے۔ چیز نہ ملے اللہ ملے کامیاب، چیز مل گئی اللہ نہیں ملا ناکام۔ وہ اللہ کا تعلق انسان کو ملے اور انسان کے ایمان میں اس کے اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے، یہ زندگی میں کہاں ہے؟ بعض اوقات عبادت کی شکلیں زندگی میں ہوتی ہیں، عبادت کی روح زندگی میں نہیں ہوتی ہے، اور دل دھیرے دھیرے عبادات کرنے کے باوجود دل میں ایک قسم کی وحشت اور قساوت اور سختی ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ پہلے دن جو سنت کے مطابق نماز پڑھی تھی، جب معلوم پڑا اور آج جو پڑھ رہا ہے فرق ہے کہ نہیں، اس دن مزہ آ رہا تھا کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، آج وہ روٹین بن گیا، آج وہ عادت ہو گئی، پڑھ رہے ہیں کیا ہے، کوئی نیا بات ہے، سالوں سے پڑھ رہا ہوں میں، آج وہ لذت کیوں نہیں؟ پہلی مرتبہ سوچا تھا آج سے روزے رکھوں گا، کتنا اچھا لگ رہا تھا، حالانکہ تکلیف تھی اس میں، کیونکہ عادت پہلے نہیں تھی، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، نہ جانے کیا کیا عادتیں تھیں، لیکن سوچا آج کے بعد نہیں، روزہ رکھوں گا، رمضان آیا، پہلے نہیں رکھتا تھا آج رکھوں گا، بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ خوشی تھی افطار کے وقت میں، اللہ کا احسان ہے میں نے آج پہلا روزہ اپنا رکھا، میں سالوں سے نہیں رکھتا تھا، لیکن آج سالوں سے رکھ رہا ہے، لیکن اس پہلے روزے کی جو لذت تھی وہ آج نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا عمل روٹین بن گیا ہے، ہمارے عمل میں آج وہ ڈھانچہ ہے لیکن وہ روح نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے،
ہم اسلاف کو ہمارے دیکھیں، ان کی عبادات میں ڈھانچہ بھی صحیح تھا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، لیکن ان کی عبادات میں وہ کیفیات بھی تھیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نماز میں وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کی عبادات میں وہ کیفیات بھی ہیں. ہماری عبادات میں وہ کیفیات کم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس چیز کا علاج ضروری ہے کہ دین ہمارے لیے رسم نہ بن جائے، عبادات ہمارے لیے کھوکھلا ڈھانچہ نہ بن جائے، بلکہ اس میں اللہ کا تعلق ہم کو نصیب ہو. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلتی ہے، غم کی وجہ سے. اللہ سے تعلق اور رونا نماز میں ہے. امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے گھر پہ ایک عورت آئی، دیکھا جا نماز گیلا ہے، زمین میں نمی دیکھی. امام الاوزاعی شام کے امام، بڑے اماموں میں سے ہیں، اہل علم میں سے ہیں. تو عورت نے کہا بچہ پیشاب تو نہیں کر دیا؟ بیوی سے کہا نہیں. امام الاوزاعی رات میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے رونے کا حال عجیب ہے، ایسا روتے ہیں، دیکھو اتنا روتے ہیں، ایسا گیلا ہو گیا پورا، زمین میں نمی اس کی دکھائی دے رہی. آپ سوچیں کہ وہ جو کیفیات ہے ان میں کیوں تھی، آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے. ہم دنیا کے پریشانیوں پہ جو ہم کو غم ہوتا ہے، اللہ کے آگے جب ہم کھڑے ہوں اور آخرت کا استظار ہو، وہ غم ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے. کوئی بڑا آدمی دنیا کا ہے، سیاسی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر ہم کو بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کا موقع مل جائے، اس کی مجلس میں ہم کو جگہ مل جائے، ہم کو خوشی ہوتی ہے. اس کا قرب مل جائے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن عبادات میں اللہ کا قرب ہم کو ملے اور ہم کو اس کی خوشی نہ ہو، اس کی لذت محسوس نہ ہو، اور اس کی بقا کا ہم کو اس کی تمنا دل میں نہ ہو، کاش یہ کیفیت باقی رہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عبادات ہماری زندگی میں رسم بن گئی ہے. ہم یہ سمجھنے لگے ہیں بس تو کرنا ہی ہے بھائی، یہ تو کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک مجبوری بن چکا ہے کہ سب کر رہے ہیں مجھ کو بھی کرنا پڑے گا. نہیں، کہ ایک آدمی ایک سبحان اللہ کہے، اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ ہے بھولتا نہیں، کسی کا بدلہ روکتا نہیں، وہ عمل کے انعام سے کم نہیں دیتا، وہ غلطی پر اس کی غلطی سے بڑی سزا نہیں دیتا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ اللہ ہے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہو، میرا اللہ ایسا ہے زبردست، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. دنیا کے سارے بادشاہ، دنیا کی ساری چیزیں، بڑے بڑے پہاڑ، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، سمندر، بڑے سے بڑی حکومتیں، بڑی سے بڑی فوج، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ مال سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ حکومتوں سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا، اللہ کے برابر کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں. اللہ اکبر جب آدمی کہے تو وہ جملہ زبان کا ہو یا اس کے ساتھ دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور نہ صرف یہ کہ دل اس کی تصدیق کر رہا ہو بلکہ دل میں وہ سارے جذبات بیدار ہو جائیں جو آدمی کے ایمان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا سبحان اللہ، ہمارا اللہ اکبر رسمی ہو گیا. اس کی حد کہاں ہے؟ زبان تک. الحمدللہ جب آدمی کہے، سارے احسانات اللہ کے آدمی کو جتنے یاد آ سکتے یاد آئیں.
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وجود دیا، اللہ تعالیٰ نے جسم مجھ کو عطا کیا جس سے میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، اپنی حاجات پوری کر سکتا ہوں، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، کان دی، سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، چلنے کے لیے پاؤں اور کام کاج کے لیے ہاتھ، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنا دین مجھ کو دیا۔ معلوم نہیں کہاں ہوتا میں، اسلام اللہ نے دیا، اسلام میں اتنے فرقے، اس میں اللہ نے صحیح منہج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی توفیق مجھ کو دی، اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکوں۔ ساری نعمتیں آدمی کو یاد ہے، کھانا پینا، لباس، دوا، اور سانس لینے کے لیے ناک، پھیپھڑے، دھڑکنے والا دل، کھانے کے لیے پورا نظام، پیشاب پاخانہ، ساری چیزیں۔ ایک الحمدللہ جب آدمی بولے نہیں ہے، یہ ضروری نہیں، کیا ضروری ہے پھر؟ ضروری کیا ہے پھر؟ یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ذکر نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، آدمی ویسا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کیفیات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کچھ تو اس کا حصہ اس کو ملے، کچھ تو اس کی مناسبت ہو امتی ہونے کے اعتبار سے، کچھ تو اس کی اسلاف سے ہماری نسبت ہو کہ ہمارے سلف کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، تابعین و تبع تابعین کیسے تھے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ اس دور کا ہمارا اپنی زندگی کا ہے کہ ہماری عبادات ڈھانچہ بنتی چلی جا رہی ہے مشین کی طرح، اور اس میں وہ کیفیات نہیں ہے۔ کیسے پیدا ہو، کیا اس کا راستہ ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ آج بیٹھے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں ایک بات ہم نے دیکھی تھی، اس سے آگے ہم بات کو جاری رکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی چیز کیا تھی؟ احتساب۔ عبادات میں لذت کا ایک پہلا سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اجر کی طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر یہ انعام دے گا، تو اگر ایک آدمی اس وعدے کی طلب اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اور طلب سے پہلے کیا ہے؟ یقین۔ جب یقین ہوگی تو طلب ہوگی۔ جب اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا تو ان وعدوں کی تمنا دل میں پیدا ہوگی کہ اگر اللہ نے بتایا کہ تم معاف کرو، میں تم کو معاف کروں گا، تم نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، تم یہ کرو گے یہ ملے گا، روزہ رکھو گے، یہ الریان تمہارے لیے ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ باب الریان۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں روزے دار؟ روزے دار اٹھیں گے، باب الریان سے جنت میں جائیں گے۔ ایسے کتنے وعدے ہیں۔ حج کو جائے گا ایسا لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا اس دن تھا۔ کتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ ہم اعمال کرتے ہیں فٹ 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 فٹ، کیوں؟ ٹائم نہیں ہمارے پاس، لیکن اس عمل سے پہلے اس عمل کی فضیلت کا استحضار عمل میں اخلاص اور عمل میں قوت دونوں پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں میری بات کو کہ عمل کرتے وقت میں عمل کی فضیلت کا استحضار، مثلا آپ نماز کے لیے آئے، ایک آدمی نماز کے لیے آیا، جماعت کی نماز کے لیے، اور آیا تو اس کے دل میں استحضار پیدا کیا اس نے کہ ایک نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس ایک نماز کا ثواب 27 گنا ملے گا۔ اب ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 27 گنا۔ تو اب اس نماز میں اس کو مزہ آئے گا، 27 کما رہا ہوں۔ جیسے ایک آدمی تاجر ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے، سوچیے آپ، غور کریں میری بات پر۔ ایک آدمی زمین کا سودا کر رہا ہے اور اس کو قدر معلوم ہے یہ زمین کتنی مہنگی جانے والی ہے، میں خرید رہا ہوں 1 کروڑ میں، لیکن ایک کسٹمر آلریڈی بیٹھا ہوا ہے جو 20 کروڑ میں اس کو خریدے گا، تو اس ڈیل میں جو مزہ اس کو آئے گا آپ اس سے ناشنا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کتنا مزہ آئے گا۔ ایک آدمی ایک چیز خرید رہا ہے کہیں سے سستے میں، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے، میں اس کو بہت بڑے داموں میں بیچ کے مالدار بن جاؤں گا، اس کا انجام اس کے سامنے ہو تو اس عمل میں بھی مزہ آتا ہے اس کو۔ عمل کی لذت تب آتی ہے
جب عمل پر اللہ کی طرف سے انعام کے وعدوں پر اس عمل کے دوران ذہن رہتا ہے. کیوں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر یہ ملے گا؟ کیوں؟ تاکہ آدمی کو عمل میں لذت محسوس ہو اور آدمی کے لیے عمل آسان ہو جائے. تو یہ پہلی چیز ہے. کیا ہے؟ احتساب. کہ ہم اعمال، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم کتابیں پڑھیں ایسی جن میں وہ فضائل آئے ہیں. مثلا ریاض الصالحین، علماء نے کتابیں لکھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان کی. قرآن میں فضیلتیں ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو عطا کرے. اب ایک آدمی صدقہ دیتے وہ کہہ رہا اللہ نے دیکھو بندے کے دین کے لیے، غربا اور فقراء کے لیے اور صحیح مقصد میں خرچ کرنے کو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو کون قرض دے گا؟ اللہ نے اس کو قرض قرار دیا. اس لیے نہیں کہ اللہ کو محتاجی ہے کہ تم سے قرض لے رہا ہے، اللہ نے اس کو قرض قرار دیا. علماء نے کہا قرض واپس لوٹایا جاتا ہے. قرض کو کیوں کہا؟ وہ ایسا سمجھو جیسے اللہ کو دیا ہے تو اللہ کے لیے دینا ضروری ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے فَيُضَاعِفَهُ. یہ مت سمجھو جیسے مثلا آدمی نے کسی کو دیا، بولے قرض ہے کہ نہیں، ہدیہ ہے کہ قرض ہے؟ نہیں بھائی ہدیہ ہے. ٹھیک ہے، قرض ہے تو کیا ہے؟ اس کو لوٹانا پڑے گا. تو اللہ نے قرض اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ نے قرض اس لیے کہا کہ قرض ایسا ہوتا ہے کہ لوٹایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے اس کو عطا کرے. ایک کے بدلے 10 یا کم سے کم 10، 700 بلکہ اس سے زیادہ. تو ایک آدمی جب اس کے دل میں فضیلت ہوگی تو اس آدمی کے لیے عمل آسان ہوگا. دیکھیے انسان کی فطرت میں ہے، کھونا اس وقت آسان ہوتا ہے جب اس سے زیادہ پانے کا یقین ہو. تجارت ہو، کھیتی ہو، آدمی کھوتا ہے. کیوں؟ اس سے بڑا پانے کی اس کو امید ہو، اور اگر وہ امید یقینی ہو تو وہ امید کیسی ہو؟ ایک دم پکا ہے، کیونکہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا ہے. فیضاعفہ. اب جو آدمی دے رہا ہے کسی غریب اور فقیر کو، چاہے محنت کی کمائی سے، مجاہدے سے اس نے حاصل کر کے دے رہا، اس کو یقین ہوگا میں اس کو دے رہا ہوں، اللہ ایسے دن دے گا جب میرے کو دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو آپ غور کریں یہ چیز زندگی میں کتنی اہم ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو نورانی بنا دیتی ہے، اور ان نیکیوں کے مجاہدے کے باوجود ہمارے قلوب کو ان کی لذت دیتی ہے. کیا ہے وہ اجر پر نگاہ ہے. وہ کیا ہے؟ اجر پر نگاہ. یہ پہلی چیز ہے جو آدمی کو اعمال کی لذت دیتی ہے، اس کے وعدوں پر نگاہ، اس کے اجر اور انعام پر نگاہ. وہ مجاہدہ آسان کر دیتا ہے. یہ پہلی چیز ہوئی. نمبر 2، اللہ کے قرب کی جستجو. عبادت جب آدمی کرتا ہے تو ایک انعام ہے اخروی اور ایک انعام ہے دنیاوی. آخرت میں کئی انعامات بھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں کئی انعامات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک انعام ہے جو بہت بڑا انعام ہے عبادت پر، اور وہ ہے اللہ کا قرب. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کو اللہ کی نزدیکی نصیب ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 جملے، صرف 2 لفظ ہیں، جملے نہیں، 2 لفظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا عبودیت کتنی اہم چیز ہے. اللہ نے کہا واسجد، سجدہ کر، واقترب، اللہ کے قریب ہو جا. اتنا قریب اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرب کے لیے قرب مطلقاً ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا اللہ قریب ہے، نہیں. دیکھیے غور کریں، اللہ کا قرب بندے کے کسب پر اللہ کی عطا ہے. میری بات کو یاد رکھیں، بندے کے قریب ہونے کی کوشش پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ کا قریب ہونا. یوں ہی سب کو مل جائے گا؟ ہاں بھائی اللہ سب سے قریب ہے، نہیں.
اللہ نے قرآن و سنت میں کہیں بھی علی الاطلاق اس کو ذکر نہیں کیا ہے، غور کرنے والا جانتا ہے وہ بندے کے کسی نہ کسی عمل کی جزا ہے اللہ کا قرب ہے۔ ورنہ مشرک بھی کہے گا اللہ ہمارے سے بھی قریب ہے، قریب ہے تیرے سے اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب ہمیشہ کسی نہ کسی خیر کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ کیا کہا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ معلوم ہے کہ تیرا عمل پہلے ہونا چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تیرا مجاہدہ پہلے ہو، جھکا اپنے آپ کو۔ عبودیت کی اصل کیا ہے؟ عبودیت میں 3 چیزیں ہیں، بندگی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، اعلیٰ درجے کا خوف اللہ کا۔ 2، اعلیٰ درجے کی محبت اللہ کی۔ 3، اعلیٰ درجے کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی، اپنے کو جھکانا۔ اللہ بڑا، میں چھوٹا، اللہ عظیم ہے، میں کمتر ہوں، اللہ کے مقابلے میری کیا حیثیت ہے۔ ان 3 کیفیات کو جمع جب آپ کریں گے، اس کا نام عبودیت ہے۔ اور سجدے میں یہ کیفیت ظاہر و باطن دونوں سے شامل ہو جاتی ہے، قول اور عمل دونوں بھی اس کیفیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ کیسے؟ سجدے میں سر کہاں ہے؟ زمین پہ، ہاتھ زمین پہ، ناک زمین پہ، گھٹنے زمین پہ، پاؤں زمین پہ۔ 7 اعضاء، چہرہ، چہرے میں 2، پیشانی اور ناک۔ ناک عزت، پیشانی انسان کی بولتے ہیں اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں، بال، یہ حصہ انسان کا زمین پہ۔ سب سے اعلیٰ حصہ سب سے نیچے، سب سے نچلا حصہ کیا ہے؟ قدم، وہ بھی کہاں؟ زمین پہ۔ پھر گھٹنے، ہاتھ اور اپنے آپ کو جھکا دیا زمین پہ۔ زبان سے کیا بول رہا ہے؟ زبان کے کلمات کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اپنے آپ کو جھکا کے کہہ رہا ہے کہ پاک ہے میرا رب تمام عیوب سے جو سب سے اونچا ہے۔ واللہ اعلیٰ ترین اللہ کی تعریف یہ ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں، ایک تمام عیوب سے پاک، اور تمام خوبیوں میں ذات اور صفات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ۔ اس سے بہتر تعریف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہوتا ہے کسی میں خوبیاں ہیں لیکن کچھ کمیاں بھی ہیں، اس کی تعریف ہے اس میں کمیاں نہیں، تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، برائیاں نہیں، اس میں خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ ہیں، لیکن اعلیٰ۔ سبحان ربی، پہلے پاکی اللہ کی، میرا رب پاک ہے تمام برائیوں سے۔ الاعلیٰ، جو سب سے اونچا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اس کی صفات سب سے اعلیٰ ہیں، وہ بھی سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے۔ اس سے بہتر اللہ کی حمد و ثنا کیا کر سکتا ہے آدمی؟ اس لیے سجدہ جو سب سے قرب کی حالت ہے، اس میں اللہ کے اونچا ہونے کو ذکر کر رہا ہے۔ غور کریں، سجدے میں کس کے اونچا ہونے کو ذکر کر رہا ہے، اور اپنے کو کیا کیا ہے؟ جھکایا ہے، اپنے کو نیچا کیا۔ اس سے نیچا کیا کر سکتا ہے وہ؟ کہ جہاں سر ہے وہیں اس کے پاؤں دونوں ایک ساتھ جھکایا، اور لیکن اللہ کے اونچا ہونے کو ذکر کر رہا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ تو کہا واسجد واقترب، اور اللہ کے قریب ہو جا، سجدہ کر اللہ کے قریب۔ معلوم ہوا اللہ کا قرب بندے کے اپنے کو جھکانے سے اس کو ملتا ہے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ رحمان جو عرش پر ہے سب سے اونچا، اس کا قرب پانا ہے، اپنے آپ کو جھکا۔ سب سے اونچے کے قرب کے لیے نیچا بن، جھکا اپنے آپ کو۔ لہذا عبادت جب آدمی کرے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو، ایک چیز اس کے دل میں پیدا ہو، اللہ کا قرب اس سے ملتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی۔
میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی معیت کا انعام لاتی ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. کیسے؟ علماء نے کہا اللہ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کا احاطہ، اس کی نصرت، ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ اب میت کے بارے میں میت نہیں، معیت، مع ساتھ ہونا، ویسا نہیں جیسا مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی حفاظت، اس کی رعایت، اس کی نصرت بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ بندے نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس پر بھی غور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ اس چیز سے بڑھ کر جو میں نے اس پر فرض کی ہے کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کے قرب کے لیے کیا ہے؟ فرائض. یہ نہیں کہ آدمی فرائض ترک کرے اور نوافل میں لگ جائے، وہ اللہ کے حکم کو توڑے اور اپنے طور پر کچھ نیکیاں کرنے لگے. نہیں، اللہ کی فرما برداری، اللہ نے جو اس پر فرض کیا ہے اسی سے اللہ کا قرب ملتا ہے. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ قرب کے آگے ایک اور منزل ہے، وہ کیا ہے؟ محبت. اللہ تعالیٰ کی قربت، یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں آگے بڑھتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ محبت. یہ اور بڑی نعمت ہے. پہلے مرحلے میں اللہ اس کا قرب دیتا ہے، لیکن وہ قرب حاصل کرتے 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 ایک اور مرحلہ ہے، اب اس سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. اللہ اپنی محبت اس کو عطا کرتا ہے. بندے کا اللہ سے محبت کرنا ٹھیک ہے، اللہ کا بندے سے محبت کرنا بہت ٹھیک ہے، زبردست ہے. پھر اللہ جس سے محبت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اللہ کی طرف سے حفاظت، اللہ کی طرف سے نصرت، وہ ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں. لہٰذا اللہ کا محبوب بننا، آدمی سوچے کہ یہ عبادت میں کر رہا ہوں، کاش کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے اور کاش کہ میرے اس عبادات کے اہتمام سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. اللہ سے تو میں محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرے. کتنی بڑی بات ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ، عام بادشاہ، ملک کا کوئی بڑا عہدے دار، اگر کسی کے سامنے کہہ دے فلاں صاحب بہت زبردست ہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں ان سے، اور وہ آدمی آ کے کہے اس سے، صاحب بول رہے تھے بڑے صاحب وہ بہت محبت کرتے دیر سے، خوش ہوتا ہے ایک دم. کیوں؟ میرا نام فلانی مجلس میں آیا اور فلانا بڑا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک عام انسان جس کے لیے موت اور فنا ہے، جس میں عیوب ہیں، جو محتاج بھی ہے، محض ایک مقام کی وجہ سے اس کے دل میں ہماری محبت ہم کو خوش کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سے محبت کرے جو ساری کائنات کا رب ہے اور اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، وہ اگر ہم سے محبت کرے، کتنی اعلیٰ ترین چیز ہے. تو کیا کہا؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِ، پہلے اللہ کا قرب فرائض سے بڑھ کے کسی چیز سے ملتا نہیں، فرائض کے بعد نوافل کا معاملہ آتا ہے. اور کہا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،
اور میرا بندہ نوافل میں میرے قرب کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو جب آدمی عبادت کرے اس کے دل میں دو چیزوں کی چاہت ہو. باقی نعمتیں عطا کرے گا اللہ, کھانے پینے کو دے گا, جنت میں تو ہے ہی, لیکن اس کھانے پینے سے بڑھ کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی محبت. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو کھائیں گے پئیں گے خوب. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو؟ سب مل گیا؟ اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ کہیں کہ اللہ اور کیا چاہیے؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے جنت کی نعمتیں ہم کو نہیں دے دی؟ اور کیا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اب ایک چیز اور تم کو دے رہا ہوں, میں اب تم سے راضی ہو گیا, اب آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جو نعمت ہے یہ ان نعمتوں کے علاوہ اور ان سے بڑھ کے نعمت ہے. اللہ کی رضا کا ملنا اللہ کی نعمت سے بڑھ کے ہے. نہیں کیوں فرعون کو نعمتیں نہیں ملی؟ فاسقین کو, فجار کو دنیا میں نعمتیں نہیں دیتا اللہ. اللہ کی نعمت کا ملنا دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اچھے کو بھی ملتی ہے اور برے کو بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور اس کی محبت کا ملنا یہ بڑی چیز ہے. اور جنت کی نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہ وہ نعمتیں ہیں جن میں ایک دوسرے سے آگے دوڑنے والوں کو اس کی چاہت کرنا چاہیے, لیکن اللہ رب العالمین کی رضا یہ اس سے بڑھ کر ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. ساری نعمتیں اللہ نے جنت کی گنائی اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی طرف سے ملنے والی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہو جائے بندے سے, اللہ اس سے راضی ہو جائے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, اس سے اللہ کی رضا مل جائے, کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کا قرب اس میں مجھ کو ملے گا, کتنی بڑی نعمت ہے. کہ کچھ لمحات سجدے کے میرے ایسے ہو جائیں کہ اس میں مجھے اللہ کی قرب کی لذت نصیب ہو, کہ مجھے استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں قرب کا وعدہ کیا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں جائے بندے کو محسوس ہو, وہ اس کا استحضار کریں کہ یہ وقت ہوئے جس پر اللہ نے اپنے قرب کا وعدہ کیا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق. تو اس قرب کے لیے کوشش کروں گا میں میرا عمل ویسا ہو کہ اللہ کا قرب مجھ کو نصیب ہو جائے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کی لذت چاہتے ہیں, یہ کیفیات ہماری ہوں. استحضار کیفیات پیدا کرے گا. جب کچھ یاد آتا ہے تو خوش ہوتا نا, جب کچھ یاد آتا تو غمگین ہوتا. تو یاد کیفیت پیدا کرتی ہے. جیسے کسی کی وفات ہو گئی جس سے بہت محبت تھی, اس کی یاد آئی تو کیا ہوتا؟ غم ہوتا. کل کچھ ملنے والا انعام, تو آدمی کو اس کی یاد آتا تو کیا ہوتا؟ خوشی ہوتی. تو انسان استحضار انسان کے دل میں کیفیات پیدا کرتا ہے. ہم استحضار ہی اگر نہیں کریں گے, ذہن میں وہ بات حاضر ہی نہیں کریں گے, تو کیفیات کہاں سے پیدا ہوں گی؟ اس لیے ہمارا دھیان عبادات میں کہاں ہوتا ہے؟ چیزوں میں ہوتا ہے, جبکہ ہمارا دھیان چیزوں کے خالق اور مالک کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا دھیان چیزوں کی طرف ہو, ہمارا دھیان رزق کی طرف ہو, رازق کی طرف نہیں. ہمارا دھیان عبادت میں رزق کی طرف ہو اور رازق کی طرف نہیں. ہمارا دھیان عبادت میں خلق کی طرف ہو اور خالق کی طرف نہیں.
تو یہ کتنی بدقسمتی کی چیز ہے. ہمارا دھیان چیزوں کی طرف ہو، دینے والے کی طرف نہیں. اس سے بڑھ کے بدقسمتی اور بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ عبادات میں اللہ کے قرب کی جستجو کرے، بہت بڑی نعمت ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3، احسان کی کیفیت. عبادت میں کیا ہو؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے 3 بنیادی سوال پوچھے، بقیہ اس کے ضمنی ہے. کہا مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور حج کریں اللہ کے گھر کا، اور رمضان کے روزے رکھے. 5 رکن ہو گئی اسلام کے. 2 پوچھا ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی اور اس کی برائی پر. 3 سوال پوچھا احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. علماء نے کہا احسان کے 2 مرتبے ہیں. احسان کے کتنے مرتبے ہیں؟ 2. پہلا دوسرے سے اعلیٰ ہے. پہلا مرتبہ یہ کہ آدمی ایسے عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا استحضار اتنا قوی اس کے پر ہو، گویا کہ جنت میں جیسے لوگ اللہ کو دیکھیں گے نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ ایسی عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے ہم دنیا میں، لیکن کیفیت ایسی طاری کرے جیسے اللہ کو دیکھنے والے کی ہوتی ہے، کہ وہ خلق سے غافل ہو کر خالق میں مشغول ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا یہ. 2 اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، گھر میں آپ اکیلے تنہا ہیں، اندھیرا رات کا ہے، 3 بجے ہیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، کسی کو نہیں معلوم، گھر کی بلی بھی سوئی ہوئی ہے، اس کو بھی نہیں معلوم آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی بھی میکے گئی ہے. آپ اٹھے نماز، چلا آج نماز پڑھیں گے. خاموشی کے ساتھ وضو کیا، آ کے کھڑے ہو. اس وقت آپ نے سوچا میں یہ جو اندھیرے میں اٹھا پوری دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچوں کو، نہ کسی کو، نہ پڑوسی کو، نہ میرے دوستوں کو. یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اس وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بستر سے نکلا، سردی کے دن ہیں، لحاف ہٹایا، دل میں آیا چلو اللہ کی عبادت کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، آرڈر رکھا ہے، آپ نے اپنا لحاف ہٹایا، کہا چل چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا آج. آپ اٹھے اور نماز پڑھتے رات پڑھے. ایک آدمی اٹھا اور کھڑا ہوا اور اس کے دل میں ہو میرا رب مجھ کو اس وقت میں دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے. جو کیفیت آدمی پر اس استعدار سے پیدا ہوگی، آپ غور کریں، وہ یوں ہی پڑھ لینے پہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں ملے گا. وہ بھی ایک خوبی ہے، وعدہ اللہ کا ہے، اس کی بھی ایک لذت ہے، لیکن میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اس وقت میں. ایک آدمی دعوت کے میدان میں ہے، کسی بدعتی کو، کسی خرافاتی کو دعوت دے رہا ہے اور وہ دھکا دے ہٹائے اس کو، چل ہٹ یہاں سے، ہم کو مت دے توحید کی دعوت. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا پہچان والا کوئی بھی نہیں وہاں پہ، لیکن اس وقت اس کے دل میں ہے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کتنے اخلاص کے ساتھ اس کو، کتنی خیر خواہی کے ساتھ اس کو دعوت دے رہا تھا، اور اس نے مجھ کو جھڑک دیا. اس وقت میں اس کو احساس ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ایک آدمی راستے میں کسی اجنبی شہر میں ہے، سفر میں ہے، کوئی غریب اور مسکین ہے، فقیر ہے، محتاج حال ہے، راستے کے کنارے بیٹھا،
کچرے میں سے کچھ اٹھا کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ترس آیا، راستہ سنسان ہے، اجنبی علاقہ ہے، جیب سے اس کی تھیلی میں اس کی کھانے کی چیز تھی، اس نے اپنے لیے وہ خریدی تھی، اپنی اولاد کے لیے اس نے کچھ کھانے کے لیے خریدا تھا، بہت لذت والی چیز ہے، مجھ کو بہت پسند ہے، میری اولاد کو بہت پسند ہے، اس نے تھیلی میں سے نکالا، بھوکا آدمی، بچے کھا لیں گے کبھی، میں بھی کبھی کھا لوں گا، اپنے پاس پیسے آج نہیں تو کل کھائیں گے، اس نے وہ سفر میں سے چیز لایا تھا بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، وہ اس غریب کو دے دے، کھا بھائی کھا، اور اس وقت میں اس کا استعدار ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ بھی تھوڑی پہچان تھا، اور میرا نام بھی نہیں معلوم، نہ میرا ایڈریس، نہ فیس بک پہ ڈال سکتا ہو، لیکن میرا اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ایک محتاج انسان ہے، ضرورت مند انسان ہے، رات کا اندھیرا ہے، اجنبی علاقہ ہے، وہ اجنبی، میں اس کے لیے اجنبی، میں اس کو دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن میں محتاج رہوں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ رحم کھا کے اگر مجھ کو دے دے، جنت میں ڈال دے، میں اس دن کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیے، اس وقت میں پورا سناٹا راستے پر ہے، کتے بھی کونے میں جا کے سوئے ہوئے، ایک دم بھونک بھی نہیں رہے، ایک دم چپ چاپ سناٹا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ غریب ہے، میں ہوں اکیلا، اور اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جو کیفیت ہوگی اس وقت، وہ جو قرب اللہ کا اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ ہے، میں ہوں، اللہ جان رہا ہے، وہ جو تعلق اللہ کا ہوگا وہ کبھی اور کہیں اور نہیں مل سکتا ہے۔ یہ استحضار احسان کی کیفیت نیکیوں میں لذت پیدا کرتی ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ بہت اعلیٰ ترین جذبات انسان میں پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا اس کو دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے اللہ ہو، یعنی مخلوق میں کھو کے عبادت کر رہا ہے، مخلوق میں کھو کے نیکی کر رہا ہے، نہیں، تیری نگاہ کہاں ہو؟ اللہ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں دو کیفیات ہیں، ایک یہ کہ عبادت کریں، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی شوق کے ساتھ عبادت کرے، جیسے اللہ کو دیکھنے والے میں شوق ہوگا، رغبت ہوگی، اور رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ نہیں پیدا ہوتی کیفیات، تو کم از کم اللہ سے ڈر کے تو کرے، اللہ دیکھ رہا ہے بھائی، گڑبڑ مت کرو، نہیں کیا یا غلط کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، کم سے کم یہ مرتبہ تو آدمی میں ہو۔ تو یہ بات بھی علماء نے اس سلسلے میں کہی ہے، الاربعین کی شرح میں انہوں نے بات کہی ہے۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا، بات معلوم ہوتی ہے عبادت آدمی مجرد، دیکھیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کرے بس ڈھانچہ اس کا ادا کر دے، کیفیت کہاں ہے؟ کیفیت بھی تو ہے۔ احسان عبادت کو بہترین طور پر کرنے کا نام ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، جو احسان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ ایسی عبادت کریں کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ استحضار کریں کہ میرے اس عمل کے دوران اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت بہت اعلیٰ ترین چیز ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ یونس میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، تم کسی بھی حال میں ہوتے ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور اس حال کے وجہ سے تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا پھر تم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے، تم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس عمل میں کھوئے ہوتے ہو۔ یعنی تو آدمی عمل کر رہا ہے، مثلا کوئی آدمی کسی غریب کو کھانا بنا کے کھلا رہا ہے، کسی محتاج کی مدد کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، روزے کی حالت میں اکیلا پڑا ہوا ہے، بھوک لگی ہے،
لیکن سوچ رہا ہے روزہ ہے اپنا، کھانا نہیں اپنے کو، پینا نہیں، گالی نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، نظر کی حفاظت کرنا. تو اس عمل میں جب مشغول ہوتے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہی ہے کہ تم عمل میں کھوئے رہتے ہیں، ہم تم کو دیکھتے ہیں، تم پر ہم گواہ ہیں، تم ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہو، تمہارا عمل، تمہاری نیکی ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں. بندہ یعنی اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے. لیکن یہ دیکھنا ویسا نہیں جو گناہ گار کو دیکھتا ہے. گناہ گار کو بھی تو دیکھ رہا ہے اللہ، لیکن اللہ کا نیکی کرنے والے کو دیکھنا، اس پر گواہ بننا، یہ اللہ کی محبت، اس کے قرب، اس کی عطا اور ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بندہ جب عمل کریں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مثلا، اپنے کو ایک پارہ روز پڑھنے کا، بھائی نہیں پڑھیں گے کچھ تو ہو جائے گا، نہیں، رسمی نہیں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آدمی پڑھ رہا ہے قرآن، یہ الفاظ یہ اللہ کے ہیں، یہ کلام یہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ نے کہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، صحابہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں پڑھتے تھے، اور یہ کلام اللہ کا ہے. اور جب میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. اتنا زبردست کلام، زمین آسمان سے بڑھ کر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. خاشعا متصدعا، اللہ سے ڈر رہا ہے، اور متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ کیا ہو گیا ہے، ڈھہ پڑا ہے پہاڑ، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. اتنا زبردست کلام، یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کیفیت آدمی کی تلاوت میں ہوگی کہ میرا ہر زبان سے نکلنے والا لفظ اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں. اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوگی. تھوڑا اپنا ٹائم خالی کریں اللہ کے لیے. جلدی جلدی عبادات کرنے کی وجہ سے ہم لوگ کیفیات کھو رہے ہیں. اگر عبادات سے کیفیات ادا الگ ہو جائیں، عبادت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی زندگی میں وہ سدھار نہیں آتا ہے جو آنا چاہیے. ایک ڈاکٹر معمولی، وہ بھی کیا بولتا ہے، کھانا کھائیں گے نا اچھے سے چبا کے کھاؤ، جلدی جلدی مت کھاؤ، واٹس ایپ چیک کرتے کرتے مت کھاؤ، ٹی وی کمپیوٹر دیکھتے دیکھتے مت کھاؤ، کھانا کھا رہے نا کھانا کھاؤ. نہیں بولتا ہے، آج ہی جا کے پوچھو اس سے، یہی بولے گا وہ. کیوں؟ تمہارا کھانا تم کو لگے گا، تم کو فائدہ اس سے ہوگا. کھانا کھاؤ، اس کی لذت محسوس ہوگی تم کو، اس کا فائدہ تم کو ہوگا. کھانے کا معاملہ ہے، عبادات کا کتنا اعلیٰ معاملہ ہے بھائی. معمولی کھانے میں نہیں چلتا ایسا آدمی جلدی جلدی کھا لیا کچھ بھی. اس کو بھی سکون سے کھانا، آدمی خود مانتا ہے اس بات کو، بھائی ابھی کوئی ڈسٹرب نہیں، موبائل بند، اب کھانا اچھا کھانا ہے. ورنہ آدمی کھا رہا ہے اور دھیان کہیں اور ہے، اچھے سے اچھا کھانا بھی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے کہ پورے دھیان کے ساتھ اس کو کھائے، پوری لذت اس کی محسوس کرے. عبادات میں کیوں نہیں؟ عبادات میں کیوں نہیں؟ نماز میں کیوں نہیں؟ ذکر میں کیوں نہیں؟ تلاوت میں کیوں نہیں؟ حج میں کیوں نہیں؟ عمرہ میں کیوں نہیں؟ آدمی ہر عمل کی وہ لذت جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اس کو کیوں تو نے رسم بنا کے رکھا ہے؟ اگر تو عمل کرے گا، عمل ادا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ اللہ انعام دے دے گا اس پہ، لیکن وہ نہیں ملے گا جو واقعی ملنا چاہیے. تیری ترقی نہیں ہوگی، تیری ترقی نہیں ہوگی. عمل تو نے رسمی ادا کیا، نعمت کچھ نہ کچھ اللہ دے بھی دے گا، قبول کر لے تو، لیکن وہ جذبات، وہ کیفیات، وہ تیری شخصیت، اعمال سے ہم بہتر بنے، یہ سب سے بڑا انعام دنیا میں ہے. اعمال کے نتیجے میں اندر کی زندگی اعلیٰ بنے، یہ سب سے بڑا انعام ہے دنیا میں. نہیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، من عمل صالحا
मिन ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے. اب سنیے اس کو، دو جزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ مسلمان ہو. وہو مؤمن، کیا دے گا اللہ اس پر؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. کہاں؟ دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو جزا بھی دیں گے. کہاں؟ آخرت میں. آخرت سے پہلے دنیا میں دیں گے. کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی ان کو دیں گے. اچھی زندگی بلڈنگ بنگلے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیتا ہو، وہ نہیں ہے. نہیں مل کے بھی خوش، اللہ کا تعلق، مخلوق نہ ملے خالق ملا، یہ زندگی دیں گے. دنیا کے سب سے بڑا امیر آدمی کون ہے؟ جس کو مخلوق ملے یا نہ ملے اس کو خالق مل جائے، اس کو ملکیت ملے نہ ملے مالک ملے، اس کو رزق کم ملے لیکن اس کو رازق مل جائے. یہ بڑا کام نہیں ہے؟ یہ بڑا انعام یہ ہے اللہ کا مل جانا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عمر گئے، دیکھا بوری پہ سو رہے ہیں، گھر میں ایک جو مٹھی بھر پڑا ہوا وہاں پہ، بغیر دباغت کے چمڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور برتن بس ٹوٹے پھوٹے جو بھی برتن ہیں کچھ بھی نہیں. رونے لگے، کہ اللہ کے رسول قیصر اور کسریٰ باغوں میں اور نہروں میں گھوم پھر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور آپ وانت رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہو، آپ کے گھر کا یہ حال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے عمر، ما یبکیک یا عمر، اے عمر کیوں روتا ہے؟ کہا ایسا، اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو دنیا میں مل جائے، ہم کو آخرت میں، ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت؟ کہا بھلا یا رسول اللہ، ہاں واپس سے ریسیٹ ہو گئے. کہا ہاں اللہ کے رسول، ہاں برابر، ان کے لیے دنیا میں ہمارے لیے. یعنی نہیں مل کے بھی اتنا کانفیڈنس، نہیں مل کے افسوس نہیں، نہیں مل کے کوئی غم نہیں، بلکہ غمگین کا غم دور کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ زندگی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کیا آدمی پیدل سائیکل پہ جا رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی گاڑی سے جا رہا ہے، سامنے دیکھتا ہے کافر مشرک بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، لیموزین میں یا اور کسی گاڑی میں، مرسیڈیز میں جا رہا ہو، دیکھے اس کی جیسا رال ٹپکاتا ہے جانور، اس کو دیکھ کے اس کے دل سے ہاں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا اس کے پاس ایمان نہیں، میرے پاس ایمان اللہ نے دیا ہے، اس کے پاس اسلام نہیں، میرے پاس اسلام ہے، اس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میرے پاس ہے، اس کے پاس اللہ نہیں، میرے پاس ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول پر، میرے پاس دین ہے، اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہے؟ وہ ساری نعمت حقیر ہے، گھٹیا ہے، وہ نجاست سے بھی زیادہ کچھ کام کی نہیں ہوتی ہے، ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس کی غارت کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے، بھائی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے اس کو. دین نجات ہے. آدمی کو اعلیٰ زندگی اس کو بولتے ہیں. فرق نہیں پڑتا، اللہ ہے ہمارے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں اور صحابی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ بڑے بڑے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، صرف پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جائیں گے ان کے پاس؟ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں ہوتا، تیرے سوا کوئی اور ہوتا، اس کے چہرے کا رنگ بدل دیتا. ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی بدولت ہم کو عزت دی. اگر اسلام کی بجائے ہم کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم کو ویسا ہی ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے. یہ کیا ہے؟ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں دیکھو کیسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی گئے تھے نا کہ اللہ کے رسول کیسا کیسر کسریٰ کا کیسا، آپ ان کے اندر تغیر اور تبدل دیکھیے، ذہن نبی نے بنایا. اب کیا ہے؟ ہم جیسے بھی اچھے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ ہے.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو اعلیٰ ترین حیات طیبہ پاک زندگی دیں گے. وہ ساری آلودگیوں سے پاک ہوگی، گندگیوں سے پاک ہوگی، وہ عمدہ زندگی ہوگی. اس زندگی میں اللہ پر توکل ہوگا، اس زندگی میں اللہ پر یقین ہوگا، اس زندگی میں اللہ کی تقدیر پر رضا ہوگی، اس زندگی میں مال سے زیادہ اعمال کی قدر ہوگی، اس زندگی میں دنیا کے مقابلے میں آخرت پر ترجیح ہوگی، اس زندگی میں اصل مطلوب اللہ ہوگا، مخلوق نہیں. مخلوق تعریف کرے تنقید کہ اللہ کے نزدیک میں مقبول ہوں کہ مردود، یہ فکر ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آخری وقت میں نوجوان آیا، گنانے لگا، آپ امیر المؤمنین تھے، آپ نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. کہا نہیں، بلکہ میں تو یہ اس پر بھی راضی ہوں کہ میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے، میری نیکی اور میرے گناہ برابر ہو جائے اور میں چھوٹ جاؤں. کہ اس آدمی کی نگاہ لوگوں کی تعریف پر نہیں ہے کہ لوگ مجھ کو بڑا بولے تو میں بڑا نہیں، اللہ کے ہاں میرا کیا، اللہ کے ہاں میرا کیا. یہ جو چیز ہے یہ اعلیٰ زندگی ہے. انسان چیزوں سے اونچا نہیں ہوتا ہے، انسان صفات سے اونچا ہوتا ہے. یہ عبادت میں، بندگی میں، زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے کہ ایک آدمی کی نگاہ اعمال میں اللہ کی طرف، مخلوق نہیں، اللہ. بدقسمتی سے آج آدمی اتنا خرچ کر کے حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں سیلفی نکال کے پوری دنیا میں ڈال رہا ہے. وہ اللہ کے گھر میں ہے، وہ طواف کر رہا ہے اور طواف کی حالت میں سٹک لگا کے وہ اپنا ویڈیو نکال کے لوگوں کو بھیج رہا ہے. شرم آنا چاہیے اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. اس کے اندر کیا کیفیات ہونا چاہیے. یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پہ یہاں پہ کیا ہے. کیا کیفیات دل میں پیدا ہوں گی. سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ طواف کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، بلکہ بڑی بڑی شخصیات نے کیا ہے. یہ وہ گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے. یہ پتھر یہاں لگایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود لگایا یہاں پر. اور اللہ رب العالمین نے اس گھر کی حفاظت کی ہے ابابیل کے ذریعے. اس گھر کو بچانے کے لیے پرندے آئے تھے، ہاتھیوں کو غارت کیا اللہ نے، ہاتھی والے کو برباد کیا، سورت نازل کی. یہ وہ گھر ہیں. دل میں کیسا کیفیات آنا چاہیے. صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے حضرت ہاجر، ان کی قربانی، وہ ساری کیفیات دل میں پیدا ہوں. بھائی کہاں ہیں ہم لوگ. لہٰذا ہر آدمی، ایک آدمی اگر واقعی اس کا دل کیفیات لینے والا ہو، دل غور و فکر کرنے والا ہو، کوئی نیکی اس کی رسمی نہیں بن سکتی ہے. وہ چھوٹی نیکی کرے گا. ایک آدمی 1000 بار سبحان اللہ بولا اور وہ ایک بار بولا سبحان اللہ، اور اس کے دل میں وہ کیفیت آئی، اس کی ترقی زوم اوپر چلا گیا. وہ جا رہا ٹک 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 جا رہا. یہ کیسا ہے؟ ایک سبحان اللہ سے وہاں چلا گیا. کیوں؟ قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ترازو میں وہ تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، گنتی نہیں. گنتی تو ہے، اصل کیا ہے؟ وزن ہے. تو وزن کا ہے ہمارے عمل میں کہ خالی گنتی ہے؟ ہاں یاد رکھیں، اعمال کی گنتی اصل نہیں ہے، اعمال کا وزن اصل ہے. ہمارے اعمال میں وزن کیسے ہوگا؟ جب وہ کیفیات آئیں گی جو ہمارے اندر عبودیت کی کیفیات پیدا کرتی ہیں. اگر ہمارا عمل مثلا ایک نماز پڑھا، مسجد سے باہر نکلا اور اس کے اندر گھمنڈ ہو میں نمازی ہوں، یہ سب بے نمازی لوگ ہیں، میں بڑا ہوں، تو اس آدمی نے وہ غذا نہیں پائی جو نماز سے پانی چاہیے تھی. ہے کہ نہیں؟ نماز سے کیا پیدا ہونا چاہیے تھا؟ تواضع. چھوٹا. یہ اور بات ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، یا ناراض بھی ان سے نہیں پڑھتے نمازیں، لیکن حقارت نہیں اور اپنی بڑھائی نہیں. شکر ہو لیکن فخر نہ ہو. شکر ہو لیکن فخر نہ ہو. اگر اس نے نماز سے فخر کی غذا لیا اگر، تو اس نے واقعی نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں. تو یہ کیفیات اس کے لیے کیا ہے؟ آدمی میں احسان کی کیفیت. وہ نیکی کریں، اس نیکی کے وقت میں اس کا دھیان کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، کہ اس نیکی کو میری اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس نیکی کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے بھی نیکیوں کی لذت محسوس ہوتی ہے. نمبر 4،
چوتھی چیز، عبادت آدمی کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اور ان نعمتوں پر شکر کے طور پر. یہ نہیں کہ کرنا پڑے گا نہیں تو سزا ملیں گی. ہماری عبادات ایسی ہوں کہ بھائی ہم نہیں کریں گے نا تو اللہ سزا دے گا، یہ نہیں کروں گا نا جہنم میں ڈالیں گا، یہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا. اللہ نے کتنا دیا مجھ کو، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور اللہ نے دین دیا مجھ کو، عبادت کی توفیق مجھ کو دی اللہ نے، اور سارا کچھ اللہ نے اتنا کیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے جو تم مانگو سب دے دیا تم کو، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں شمار کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے دیا. اب آدمی کھڑا ہوا نماز کے لیے، ان نعمتوں کے شکر کے طور پر وہ نماز پڑھ رہا ہے. میرے اللہ نے بہت دیا میرے کو، جو دینا تھا اتنا، دنیا میں بہت کچھ نہیں بھی ملا لیکن نہیں، جو دیا وہ بہت ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا دیا؟ دین. کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، بہت شکر ہے تیرا، کتنا ادا کروں کم ہے. جنت کا رستہ بتایا تو نے مجھ کو، اتنا پیارا رسول مجھ کو دیا، ایسی پیاری کتاب قرآن کریم دی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم کو دیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہم تک امانت داری کے ساتھ منتقل کیا، نقل کیا. اے اللہ تو نے ایسا جسم دیا کہ میں تیرے آگے جھک سکوں، کھانا پینا اتنا ساری نعمتیں، پھل، اور تو نے سبزی، ترکاری، روٹی، اناج، کیا نہیں دیا. ہوا دی سانس لینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا، اور تو نے کیا نہیں دیا. اے اللہ تو نے بہت دیا، دنیا کا بھی دیا، آخرت کا بھی رستہ دیا. تیرا بہت بڑا شکر ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرے آگے جھک رہا ہوں، اللہ قبول کر لے. یہ بطور شکر ہے. یہ کیا ہے؟ بطور شکر ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار ہے. نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. انسان کو ہم نے راستہ بتا دیا ہے، جنت جہنم سب بتا دیا اس کو. انسان کو جنت والا راستہ ہم نے بتا دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، صراط مستقیم اس کو بتا دی نبیوں کے ذریعے سے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب اس کو چاہیے، اس کو اختیار ہیں، چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا. یعنی اللہ چاہتا کیا ہے بندے سے؟ شکر گزار بن. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. معلوم ہوا کہ شکر گزاری یہ واقعی مطلوب ہے. اللہ رب ہے ہمارا، سب اس نے عطا کیا ہے، اب یہ سب لے کے کرنا کیا؟ عبادت کر. وہ تیری شکر کا اظہار ہے. تیری عبادت کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں، توحید الوہیت کو منوانے کے لیے توحید ربوبیت اور اللہ کے احسانات جتائے گئے ہیں. قرآن پڑھ جائیے آپ. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ سورہ بقرہ میں شروع ہوتا ہے، ایک دم شروعات ہی میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. وہ رب ہے، تمہارا معبود بھی ہے. عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے تم کو وجود دیا، تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے پیدا ہوئے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا میں پرہیزگار بن جاؤ، آخرت میں جہنم سے بچو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا.
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور زمین سے تمہارے لیے ثمرات تمہارے رزق کے طور پر پیدا کیے، تمہارے لیے پھل اگائے، رزق اگایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اب تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جان رہے ہو یہ سب اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنی نعمتیں گنوائی اور مطالبہ عبادت کا کیا۔ ساری نعمتیں گنوا کر کیا کہا؟ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو عبودیت یہ شکر کا اظہار ہے۔ عبودیت کیا ہے؟ شکر کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، میں کیا کروں اللہ؟ تیرے اتنے سارے میرے اوپر احسانات ہیں، اے اللہ میں کیا کروں؟ تیری عبادت میں کر رہا ہوں، یہ تیرے شکر کا، تیری نعمتوں کے اوپر شکر کا اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی زندگی میں ملے گا۔ آپ مثلا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے ہم آیت دیکھتے ہیں پھر حدیث دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آخری بات ہماری ہوگی آج کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، مشرکین سے اللہ کہہ رہا ہے، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، تمہارا رزق ان کی ملکیت میں نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، بلکہ تم کو چاہیے کہ تم رزق اللہ سے طلب کرو، اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو۔ واعبدوہ، اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے، پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ واعبدوہ واشکروا لہ، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ عبادت کو کس کے ساتھ رکھا اللہ نے؟ شکر کے ساتھ، کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی ساری نعمتوں کا کیا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ یہ سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا تہجد میں قیام کرتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے کہ آپ کے پاؤں میں پھٹن پیدا ہو گئی تھی، دراریں پڑ گئی تھی۔ لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں میں دراریں، وزن کی کھڑا ہوا آدمی رات بھر کھڑا رہے عبادت میں، پاؤں میں پھٹن پیدا ہو گئی تھی، دراریں پڑ گئی تھی۔ فقالت عائشہ، بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، بہت محبت کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی تعظیم بھی کرتی تھی رسول ہونے کے اعتبار سے۔ وقد، آپ نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقالت عائشہ لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، پچھلی زندگی، اگلی زندگی، ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے، آپ کی مغفرت کر دی ہے، چاہے وہ پچھلی زندگی ہو یا آنے والی زندگی، تمام امور کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں اب غور کریں، عبادت کیوں کر رہا ہوں میں؟ حضرت عائشہ کہیں سب تو ابھی ایک آدمی عبادت کیوں کرتا؟ نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا، اللہ کی عبادت فرض ہے، لیکن آپ کی تو مغفرت ہو گئی، اب اتنا مجاہدہ ٹھیک ہے، نارمل اور معمول کی عبادت آپ کریں تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں گویا کہ ایک ایسا آدمی ہو جس کو ڈر ہو اس کے ہلاک ہونے کا، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جنت مل جائے ورنہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جو ڈر رہا ہو، زیادہ ہاتھ پیر کون مارتا ہے؟ جس کو خوف ہو ہلاکت کا، نقصان کا۔ آپ اتنا مجاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے صاف جواب کیا دیا؟ ٹھیک ہے مغفرت ہو گئی، خالی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے مغفرت کر دی،
دین دیا، نبوت رسالت دی اور اتنی ساری نعمتیں عطا کی، کیا میں شکر کے طور پر عبادت نہ کروں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا صرف مغفرت کے لیے عبادت ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا صرف کچھ پانے کے لیے عبادت ہوتی ہے؟ غور کریں اس پر۔ یہ کرے تو یہ ملے گا، وہ کرے تو وہ ملے گا، وہ کرے تو وہ ملے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خالی کچھ ملے گا اس کے لیے عبادت کرتا ہے؟ جو کچھ دیا اللہ نے اس کا شکر، کبھی ایسا بھی تو کر کہ اللہ تو نے سب کچھ دیا مجھ کو، اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاه امر یسره خر ساجدا شکرا للہ تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ کو ایک ایسی خبر پہنچتی جس سے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی خبر جس سے بہت خوشی ہو جائے، کسی کا آپریشن کامیاب ہو جائے، اولاد ہو جائے، یا بہت بڑا کوئی کیس ہے وہ اس میں کامیاب ہو کے آزاد ہو جائے آدمی، یا کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اس کا بہت بڑی ڈیل پاس ہو جائے، بچہ اس کا کامیاب ہو جائے، بڑی خبر کوئی آئے، کان اذا اتاه امر یسرہ، کوئی خوشی کی بات آپ کو خبر آتی، کوئی واقعہ پیش آتا تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شکر للہ تعالی، اللہ کے شکر کے طور پر آپ سجدے میں گر جاتے۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر اور نعمت جب ملتی اور خوشی کی بات آتی، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک آدمی محض صرف مغفرت کے لیے عبادت کرے یا جنت کی نعمتیں پانے کے لیے عبادت کرے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک اور بھی تو طریقہ ہے، ایک اور بھی تو سبب عبادت کا، نعمتیں پانے کے لیے۔ ارے نعمتیں جو دیا اللہ نے اس کے لیے تیرا شکر کہاں ہے؟ اس کے لیے بھی تو کر، کہ اللہ نے اتنا سب دیا ہے کہ میں اللہ کے شکر کے طور پر کیا کر رہا ہوں؟ عبادت کر رہا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر صرف اقوال میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کا شکر افعال میں بھی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت داؤد سے کہا، قول ذکر کیا ان سے جو اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرن، آل داؤد سے اللہ نے کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرن، اے آل داؤد شکر والے عمل کرو، اے آل داؤد شکر والے عمل کرو۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ شکر کے کتنے مراتب ہیں؟ 3۔ نمبر 1 قلب، نمبر 2 زبان، نمبر 3 بدن۔ شکر کب بنتا ہے واقعی؟ جب ان تینوں جگہ سے ہو۔ ایک آدمی دل میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، اللہ نے دیا، میرا کوئی کمال نہیں، فلاں فلاں فلاں، اللہ نے دیا۔ 2 اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ، یہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اس نعمت کا انتساب اللہ کی طرف کرے۔ 3 اللہ اس نعمت کے پانے کے بعد جو تقاضا ہے اس کو پورا کرے۔ جیسے اللہ نے اگر اس کو مالدار بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے اور بڑھ کر صدقات ادا کرے، یا اسی طرح سے اور بھی جو نعمتیں ہیں اللہ نے جو دی ہیں، جسم دیا ہے، صحت دی ہے، تو خیر کے کاموں میں اس صحت کو استعمال کرے، علم دیا ہے تقسیم کرے، جو بھی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس نعمت کے پانے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی بجائے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں استعمال کرے۔ یہ 3 مرتبے شکر کے ہیں۔ تو کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کر دی تو اللہ کے شکر میں یہ بھی ہے کہ میں اپنے بدن سے بھی اللہ کا شکر ادا کروں، اسی لیے میں عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت پر شکر کے طور پر ہے۔ یہ نہیں کہ مغفرت ہوگی عبادت چھوڑ دو، میں کرتا رہوں گا، کیوں؟ اللہ نے بہت کچھ مجھ کو دیا ہے، یہ عبادت بطور شکر ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ عبادت جب آدمی کرے، اس میں عبادت کے وقت میں آدمی اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جسم، صحت، مال، دولت، ہر ایک کو سب کچھ نہیں ملا ہے۔ ہر ایک آدمی کہے گا میرے کو مال تو نہیں دیا اللہ نے، کوئی آدمی صحت مند نہیں، آدمی کہے گا صحت نہیں دی، کیسا سوچوں؟ ٹھیک ہے،
تو اس کو ایک چیز اگر اللہ نے نہیں دی ہے، کوئی اور تو دی ہے نا. دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کو سب دیا اللہ نے. کون ہے؟ سب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی میں کمی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوتی ہے. یہ جنت ہے جہاں کوئی کمی نہیں. دنیا میں کمی ہے، جنت میں کوئی کمی نہیں ہے. جنت میں سب ملے گا. یہاں سب ہوتا تو وہاں کے لیے کون کمل کرتا بھائی؟ یہاں نہیں بول کے تو جنت یاد آتی ہے. یہاں کمی کا احساس انسان کو نہ ہو تو اس کا دل جنت کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ لہٰذا دنیا میں سب کو سب نہیں ملتا ہے بھائی. لہٰذا جو ملا ہے، ایک انسان ان نعمتوں کو سوچے. اللہ نے بہت کچھ دیا، کم سے کم بستر پر لیٹا ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر آدمی اس بستر پر اگر تنہائی میں خاموشی سے چپکے سے سرگوشی میں کہے اللہ تو بہت اچھا ہے، نے بہت دیا مجھ کو، نہیں بول سکتا؟ وہ جو کیفیت اس کو نصیب ہوگی وہ کہاں سے خرید سکتا ہے؟ وہ کہیں سے نہیں مل سکتی ہے. یہ جو عبادت کی لذت اور تلاوت کی لذت، نماز کی لذت، صدقات کی لذت، حج عمرہ اور اس طرح کی ساری نیکیاں ہیں، دین کی دعوت کی لذت، اس وقت میں آدمی کو محسوس ہوگی اللہ نے جب مجھ کو دیا ہے تو مجھ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ بہت اچھا ہے. اس کی عبادات میں لذت ہوگی اور اللہ کی محبت اس میں پیدا ہوگی. شکر محبت پیدا کرتا ہے، نہیں؟ احسان کیا پیدا کرتا ہے؟ جس نے آپ پہ احسان کیا بہت نفرت کرتے آپ اس سے؟ نہیں. آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے اس کے لیے؟ محبت. تو احسان کا استحضار محبت پیدا کرتا ہے دل میں. یہ محبت عبادت میں لذت پیدا کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عبودیت کی اصل میں محبت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عبادت میں 3 چیزیں ہیں نا، محبت، خوف اور تعظیم. تو جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ کی عبادت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر جب دل میں پیدا ہوگا، محبت، اور محبت کی کیفیات کے ساتھ جب اللہ کی عبادت کرے گا تو اس میں کیا ملے گی؟ لذت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ کیفیات جو عبادات پر ہمارے اسلاف کو ملتی تھیں، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ حصہ اللہ رب العالمین اس کا ہم کو بھی عطا کرے اور ہم کو صحیح ڈھنگ سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.